बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल में अगले 24 घंटे इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। सब इस्लामाबाद पहुंचे, कप्तान के हुक्म पर काफिले रवाना हो चुके हैं। आखिर होने क्या जा रहा है? एक तरफ काजी फायज ईसा एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत एक पेज पर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ग्रैंड अलायंस फजल रहमान और मुख्तलिफ जमातें उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये जो जंग है ये क्यों खतरनाक होने जा रही है, और ये जो महीना है इसके अंदर इंतहाई फैसला कौन है, और कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उसके अंदर तो बहुत कुछ वादे होने जा रहा है। इसकी कुछ तफसील इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इमरान रियाज की एक वीडियो वायरल है, मुबैना तौर पर उसके अंदर डांस करते वो दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के असल हक़ाइक़ क्या हैं वो भी आपके सामने रखने हैं। कल इमरान खान ने फजल रहमान के हवाले से एक बड़ा नरम बयान दिया और उनकी हालिया जो बयानात हैं उसको खुशाइंद करार दिया। तो मुकाबले में जो फजल रहमान है उन्होंने भी ग्रीन सिग्नल दिया है, और अगर ये अलायंस एक बनता है और जमात इस्लामी भी उसके अंदर शामिल होती है तो उसके बाद जो मामलात हैं वो हुकूमती ऐवानों को परेशान किए हुए हैं। और इस्लामाबाद के अंदर और पिंडी के माबैन इस माबैन सिर्फ ये इस वक्त एक परेशानी है कि किसी तरीके से इस तरह का एक ग्रैंड अलायंस तश्कील ना पा सके। इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। और जो दोस्त फेसबुक पर पाक न्यूज़ विद साजिद गोंदल पर समाप्त करते हैं वीडियो, वो एक तो शेयर कर दिया करें और फॉलो भी कर दिया करें ताकि ये आवाज़ आप तक जो है भरपूर अंदाज में पहुंचती रहे। शेर अफजल मरवत जो है उनके हवाले से एक खबर बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। DI खान से वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे गाड़ी के अंदर, और उस गाड़ी के जो टायर हैं वो फटा है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हुए हैं और उसके अंदर कोई बड़ा मामला नहीं है। वरना ये चीज़ जो है ये जिस अंदाज के अंदर टायर फटा है यकीनी तौर पर ये ख़तरनाक हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने शेर अफजल मरवत और उनके जो साथी हैं उनको महफूज रखा है। दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो है एक पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी, आपको इल्म है, शहद असलम, जिन्होंने मुल्क छोड़ दिया है। वो अमेरिका पहुंचे और अमेरिका से उन्होंने विलाग भी किया है कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई जनरल बाजवा के जो एसेट लीक हुए FBR से, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया। और आज तक जनरल बाजवा ने वो जो असासे उनके हैं या उनकी फैमिली के हैं उसका जवाब नहीं दिया, बंदा उठवा लिया है। और अब वो अमेरिका के अंदर उन्होंने पहला विलाग किया, और वो कहते हैं कि जनरल बाजवा को ये लगता है कि शायद उनके पहले जो DGI थे जनरल ज़हीरुल इस्लाम, ये उन्होंने जो कुछ किया है उन्होंने किया है। तो इस तरह का मामला है, और सलीम साफ़ी का उन्होंने इस पूरी सूरत हाल के अंदर पॉजिटिव किरदार अदा किया। और इस पर जो खालिद खुर्शीद हैं PTI के, उन्होंने बड़ा जो है वो तबसरा किया है। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं कमी हो गए, साबिक आर्मी चीफ की जायदादें निकलें तो जिसने जायदाद की मालूमात दी उसको फिक्स कर दिया गया, अगर कोई सियासतदान होता तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर रख दी जाती है। ये जो है वो सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि एक फौजी जर्नैल है तो फौजी जर्नैल चूंकि मुकद्दस है इस मुल्क के अंदर, उनके लिए जैसी भी स्टोरी आ जाए तो वो जुर्रत नहीं है, चूंकि वो फिर सारा कुछ चलता है। लेकिन इस वक्त जो असल चीज़ है वो इमरान रियाज, आपको इल्म है सहाफ़त के अंदर एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान के सबसे मकबूल सहाफ़ी हैं। उनकी एक मुबैना वीडियो लीक हुई है, और उस वीडियो के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि एक शख्स जो है वो डांस कर रहा है और हू बहू वो इमरान रियाज दिखाई दे रहा है। इस पर नून लीगी जो सहाफ़ी हैं उन्होंने बहुत सारे तबसरे भी किए कि सफ़ेद दाढ़ी है और इमरान रियाज जो है देखिए ये किस तरह जो है वो डांस कर रहा है। तो जब कहानी खुली है तो ये पता चला है कि भाई ये वीडियो कुछ रोज़ कबल नून लीग के हमायती कॉमेडियन है मुस्तफ़ा चौधरी, उनकी तरफ से शेयर की गई और कहा गया कि अगर इमरान रियाज भाई डांस कर रहे हैं, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये किसी को क्या तकलीफ है। तो ये बेसिकली उन्होंने तासर दिया। लेकिन असल हकायक जब इसके सामने आए तो आजकल जो इमरान रियाज की दाढ़ी और आप देख रहे हैं वज़ाक़त है, तो वो इमरान रियाज नहीं है बल्कि वो असल में कोई और उनका हम शक्ल है जो बेसिकली जो है वो कर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि वाक़यातन मैंने भी जब देखा है तो मुझे ऐसे फील हुआ है कि ये इमरान रियाज है। तो एक तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है, वैसे भी अगर इतना बंदा रक्स कर ले तो मसला भी कोई नहीं है। बहरहाल ये जो चीज़ है इसके अंदर वो चीज़ नहीं मिले नून लीगियों को, और जो टाउट है उनको जो वो चाहते थे। दूसरी जो है वो कल आपने देखा कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर जो है वो फजल रहमान को अप्रिशिएट किया।
اب یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے بھی اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کے لیے بھی، چونکہ جتنی سخت مخالفت ہوتی رہی ہے ایک دوسرے کی، اب ان حالات کے اندر جو کارکنان ہیں اب ان کو آہستہ آہستہ چیزوں کی طرف لایا جا رہا ہے دونوں طرف سے، تاکہ یک نکاتی ایجنڈے پر کے اسٹیبلشمنٹ کو آئینی رول کے اندر بھیجا جائے۔ حالانکہ ابھی بھی جو صاحبزادہ احمد رضا ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو فضل الرحمان جب پہنچے ہیں اسمبلی کے اندر اور پہلے انہوں نے تقریر کی ہے تو وہ ادھر ہی زیادہ گلے مل رہے تھے، ان کی جو وابستگی ہے وہ نون لیگی اور باقیوں کے ساتھ ہی نظر آ رہی تھی، دل ان کا آج بھی ادھر ہے، لیکن بہرحال ایک انہوں نے بیانیہ اپنایا ہے۔ تو اب فضل الرحمان جو ہے وہ بھی ایک قدم آگے بڑھے اور ان کی جو تلخ گفتگو ہوتی تھی وہ اب تقریباً جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو کچھ درمیان کے اندر اسد کیسر اور چند عام رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے تو دونوں جماعتوں کی طرف سے جو سیز فائر ہے ایک دوسرے کے حوالے سے وہ شروع ہوا ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب بھی بڑی جو ہے وہ گفتگو بیلنس کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے جس پر آگے اب فضل الرحمان نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ گرینڈ الائنس بن سکتا ہے، یعنی موجودہ جو فارم 47 کی حکومتیں ہیں ان کے خلاف۔ اچھا، انہوں نے ایک بات تو کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے دو پہلو ہیں، ایک قانونی ہے اور دوسرا سیاسی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وفود کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، با مقصد مذاکرات کا ماحول بنتا ہے تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ یہ بات انہوں نے کر دی ہے کہ اگر با مقصد مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس کی تجویز ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں نا، دونوں سٹیٹمنٹ بڑی پازیٹو انہوں نے دی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ 9 مئی کو پشاور میں جے یو آئی ملین مارچ کرنے جا رہی ہے۔ اب ملین مارچ تو چلے نہیں ہوتا، 50,000 40,000 بندہ بھی جب اجتماع میں ہوتا ہے تو وہ پھر ملین ہی اس کو قرار دیا جاتا ہے اور یہ بھی بڑا کامیاب اجتماع ہوتا ہے۔ تو فضل الرحمان جو ہے وہ بھی واضح طور پر انہوں نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے اور گرینڈ الائنس ہو سکتا ہے، اس پاسبلٹی پر انہوں نے جو گفتگو کی۔ یعنی ایک طرف عمران خان نے خود، چونکہ پہلے دیکھیں نا جب ملاقاتیں ہوئیں تو دونوں طرف کارکنان کے درمیان تلخیاں تھیں، سابقہ بیانات تھے، ایک دوسرے کی مخالفت تھی، کارکنان کو نارملائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو پہلے سیز فائر کیا گیا، آپس کے اندر جو بیانات کے سخت مسئلہ ہے وہ ختم کیا گیا، اور اب جو ہے گنڈا پور کو بھی سمجھایا گیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان نے خود جب ان سے بیان جو ہے وہ دیا گیا ان کی طرف سے تو فضل الرحمان کی طرف سے بھی اب نرم ہو گیا ہے۔ تو اگر یہ الائنس بنتا ہے تو سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پھر یہ حکومت جو ہے یہ کمپنی نہیں چل سکے گی۔ اب ایک اور بڑا عام معاملہ ہے اور اس کا تعلق ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں، جو ممبران اسمبلی، خواہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے ہیں، قومی اسمبلی کے ہیں یا سینٹ کے ہیں، سب جو ہے ان پر اس وقت تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کا بڑا پریشر ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر مسلسل جہاں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، اور کئی دفعہ تو بڑی تلخ جو ہے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ جو ووٹ ملا ہے، اور کچھ ایسے لوگ جو فارم 45 کے اندر جیت چکے ہیں لیکن چلے ان کو ہروایا گیا تو وہ بھی اصل تو ممبر ہے، تو ان کو بتایا گیا بھائی آپ کو یہ جو ووٹ ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے۔ اب اگر سڑکوں پہ نہیں نکلتے، لاکھوں لوگ نہیں نکلتے، تو اگر پبلک پریشر نہیں بڑھے گا تو آئین اور قانون تو اس وقت پاؤں تلے رون دیا گیا، تو اگر پھر عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ اب اگر پی ٹی آئی کا ایک پریشر تھا، 6 ججز نے خط لکھا، مزید اگر قانونی ٹیمیں، وکلاء کی بڑی جو کمیونٹی ہے وہ اگر ایکٹیو ہوتی ہے اور معاملات کو آگے لے کر چلتی ہے، اور پیچھے جو کچھ تحریک انصاف پر مظالم ڈھائے گئے ہیں تو اب اس کے جو بینیفیشری ہیں، چونکہ قاضی فائد عیسیٰ ہونے جا رہے ہیں، جن کے مطابق جو ہے ان کے لیے اب عزت بچانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ وہ کہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، آپ آگے جو ہے جو نیکسٹ ہیں ان پر اپلائی کریں تو پھر بھی وہ بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ان کی گرم جوشی دکھائی دے رہی ہے تو اب وہ ساری صورتحال کے جو بینیفیشری ہیں وہ لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ ہیں۔ تو اب یہ ایک جو جنگ ہے تحریک انصاف کی اور جو باقی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہوگا، اور ان کے ساتھ اگر فضل الرحمان ملتے ہیں اور مزید آفتاب شیرپاؤ اور جو نیچے چھوٹی جماعتیں ہیں جی ڈی اے وغیرہ وہ مل لیتے ہیں، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ لازمی طور پر یہ ہوگا کہ بھائی قاضی صاحب آپ کی ایکسٹینشن نامنظور ہے، چونکہ آپ اس پوری صورتحال کے بینیفیشری ہیں۔ آپ نے انتخابی نشان چھینا، آپ مظالم پہ خاموش رہے، آپ پی ٹی آئی کے خلاف کھل کر اپنے کمنٹس دیتے ہیں، آپ کا جو سارا کنڈکٹ ہے
وہ یہ ظاہر کرتا ہے لہذا آپ تو کرسی سے اتر جائیں. تو یہ جو موومنٹ ہے یہ قاضی فائد عیسیٰ کے استعفیٰ دینے کے حوالے سے بھی موومنٹ ہوگی. یہ بھی اس کے اندر شامل کرنے کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں. اور دوسرا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قاضی فائد عیسیٰ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت ایک پیج پر ہیں. دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا بھی ایک محاذ قائم ہو رہا ہے. تو لڑائی بڑی سخت مرحلے کے اندر داخل ہو گئی ہے. اور ایک عام پیغام جو صدیق جان نے بریکنگ نیوز دی ہے، اسلام آباد نے علی امین گنڈا پور کو ایک عام پیغام دیا ہے، اور اس پیغام کے مطابق اب جو بھی ہے حکم دیا گیا گزشتہ روز کے تمام اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز بھی اس کے اندر بتایا گیا کہ شامل ہے اور وہ اسلام آباد پہنچے. اسلام آباد اب تک کی اطلاعات کے مطابق کراچی اور بلوچستان مختلف جو جگہ ہیں وہاں سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں. اب یہ مشاورتی اجلاس ہوگا. عمران خان کا عام پیغام ان ممبران کو پہنچایا جائے گا. ایک بڑی اپوزیشن کی جو تحریک ہے وہ آگے چلنے جا رہی ہے. تنگ آمد بجنگ آمد، نو اور نیور، یعنی یہ اب موومنٹ ہے. اس کے اندر کیا ہدایات ہیں؟ بہرحال یہ سخت ہدایات ہیں. اس کو لے کر پاکستان کے جو عام ادارے ہیں وہ اسلام آباد میں متحرک ہیں. آخر کیا اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے؟ اور کل کا دن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عدالتی تاریخ کا انتہائی عام دن ہے، بلکہ یہ ہفتے ہی انتہائی عام ہے چونکہ کل دو کیسز ہیں. ایک فیض آباد دھرنا کیس ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کی بھی سماعت ہونے جا رہی ہے. میں وہاں سے آپ کو لائیو بھی اپڈیٹ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو مختلف کیسز ہوں گے. لیکن ان حالات کے اندر اب وکلاء کی بڑی تعداد وہ بھی مختلف اضلاع سے اسلام آباد کی طرف آ رہی ہے چونکہ جو یہ ہفتہ ہے اور 6 ججز کا جو خط ہے اس سے ادارے یکجہتی کے لیے جو ہے وہ وکلاء کی بڑی تعداد وہ بھی اسلام آباد پہنچ رہی ہے. اراکین اسمبلی بھی پہنچ رہے ہیں اور سارے جو ہے وہ اراکین بڑے بڑے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. بڑی جو کھچڑی ہے وہ پک گئی ہے. لاوا جو ہے وہ پھٹے گا اور اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس حوالے سے مشاورتی اجلاس وغیرہ ہوں گے. تو میں بھی پہنچ رہا ہوں اور آپ کو وہاں سے اپڈیٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد. السلام علیکم.